بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر شامل کر رہے ہیں اور آج بات کریں گے تحریک لبیک سے متعلق، کیونکہ ملتان میں اس جماعت کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریک لبیک سے تعلق نہیں رکھتے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب ان کی اس پریس کانفرنس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ وہی عناصر ہیں جن کو خریدا گیا ہے تاکہ یہ باتیں کریں تحریک لبیک کے بارے میں، کیونکہ ابھی تک اصلی قیادت سامنے نہیں آئی۔ کہاں پر ہیں سعد رضوی، انس رضوی اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی رہنما ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہی چند لوگوں کو اٹھا کر سامنے لایا گیا ہے ٹی وی کے سامنے اور کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنے بیان دیجئے تحریک لبیک کے خلاف۔ تو یہ ایک سب سے بڑا تماشا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں، اور جہاں تک بھی کہا جا رہا ہے، سننے میں آیا ہے مختلف ذرائع سے کہ تحریک لبیک کے جو ہے ان کارکنوں کو، بلکہ اس کے زیادہ تر جو منحرف ارکان ہیں ان کو ملایا جائے گا نون لیگ کے ساتھ اور ان کو ضم کیا جائے گا۔ اور دوسری خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں علامہ راغب نعیمی صاحب، ان کا بیان آیا ہے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے مریم بیبے صاحبہ کے ساتھ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں بہت بڑے، اور ان کو ہی اسلامی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ والے علماء ہیں کہ جو آپس میں اتفاق سے کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے ایک دوسرے کے پیچھے، اور ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں ان کے خلاف یہ رہیں گے ہمیشہ، اور جب کوئی ایسا موقع ملے گا جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آئے تو وہاں پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چوہے کو جب کوئی چیز نظر آ جائے کھانے پینے کے لیے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی مثال وہاں پر ہے۔ اور ایسے لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آپ ان کے دیکھیے، ان کے چہروں پر کوئی نور کی کوئی آپ کو جھلک نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کے کرتوت جو ہے آپ دیکھیں گے، کسی کے بھی خلاف کوئی فتویٰ دینا ہے، کسی کو بھی انہوں نے کافر قرار دلوانا ہے تو یہ سب سے بڑھ کر آگے ہوں گے یہ لوگ۔ اب ان کو جو ہے کیا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے آگے کیا ہے، ان کو جو ہے بیبے صاحبہ نے تحریک لبیک کی جتنے بھی مدارس ہیں، 330 کے قریب جو مدارس ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں کہ آپ سربراہ ہوں گے اور آپ اپنی مرضی سے نئے جو ہیں عالم ان مدارس میں تعینات کریں گے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ بس تحریک لبیک کو ختم ہی کر دیا جائے۔ دیکھیے، اصلی قیادت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تحریک لبیک کی جب اصلی قیادت سامنے آئے گی تبھی تمام پاکستانیوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا موقف ہے۔ لہٰذا یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے اور بہت ہی دکھ ہوا کہ پہلے ان پر ظلم کیا گیا تحریک لبیک پر، اور ان کی جو ہے جتنے بھی کارکنان تھے اور ان کے جتنے بھی سربراہ تھے ان کو غائب کیا گیا، اور ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں مل رہی۔ اور آ جا کر انہی چند لوگوں کو جو ان کے منحرف ارکان رہ چکے ہیں تحریک لبیک کے، ان کو انہوں نے خریدا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور تحریک لبیک کے خلاف آپ نے بولنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہی کام کیا، اور آ جا کر جو ہے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کٹ پتلی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق سے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہی رہیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے رہیں گے کہ تم ایسے نماز پڑھتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن جب ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا، دنیاوی فائدہ کہ کسی کو کافر قرار دلوانا ہے، تو یہ لوگ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر یہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ جو سربراہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، یہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں خود کو، ان کے ساتھ بھی بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور قانون کا جو ہے شکنجہ ان کے اوپر بھی کسنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے آ جا کر محمد علی مرزا انجینئر صاحب ہیں، ان کو بھی انہوں نے گستاخ رسول اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر ان پر انہوں نے مقدمات ڈالے۔ لیکن ہمارا جو ہے عدالت، ہمارا جو قانون ہے وہ اتنا بھی اندھا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے جتنے بھی ارکان ہیں جو بڑے بنے پھرتے ہیں جی ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ انہوں نے غلط باتیں کر کے ان کو گستاخ رسول بنایا، مرزا علی انجینئر کو۔ تو اب جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، جب ان سے پوچھ گچھ ہوگی تو تب آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ کیا تماشا لگنے والا ہے۔ یہ ہیں اب تک کی خبریں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی،
اور انشاءاللہ مزید خبریں آتے رہیں گی. یہ خبر آج ہی آئی ہے اور ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو فوراً سے پہلے یہ خبر بتائی جائے. افسوس ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ پہلے ظلم کیا گیا تحریک لبیک کے ساتھ، اور اب جو ہے ان کے منحرف اراکین جو ہیں ان کو خریدا گیا ہے تاکہ وہ تحریک لبیک کے خلاف بولیں. تو تمام پاکستانیوں کو سب سچ اور جھوٹ نظر آ جائے گا ہماری ان باتوں سے. تو یہ ہے وہ باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. انشاءاللہ سب کو سچ اور جھوٹ نظر آنا شروع ہوگا انشاءاللہ. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.